ایسی کیا وجہ بنی کہ اسرائیل نے ایران پہ براہ راست حملہ کیا؟ ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ایران نے جوابی کارروائی کی اور جو کہ بہت سخت تھی، جس میں سپرسونک میزائل کا استعمال کیا گیا؟ کیا پاکستان یا ISI اس کانفلکٹ میں براہ راست شامل ہو سکتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے پاکستان کو کیا تجویز پیش کی؟ اور ایرانی سپریم لیڈر سید علی حسینی خامنئی کو اگر اسرائیل ٹارگٹ کرتا ہے، کیا پھر پاکستان اور ایران مل کر اسرائیل پر یا امریکہ پر ڈائریکٹ نیوکلیئر حملہ کر سکتا ہے؟ اور بھی بہت کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے ریسنٹ کنفلکٹ بٹوین اسرائیل اینڈ ایران۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر براہ راست حملہ کیوں کیا۔ آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران بہت سی دہائیوں سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ویپن بنا لے، جس کی وجہ سے اسرائیل یہ کلیم کرتا ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز آ گئے تو اس کی سالمیت، اس کے لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ اب جس کی وجہ سے اسرائیل نے ایران کو براہ راست نشانہ بنایا، جس کے اندر آلموسٹ 60 کیجویلٹیز ہوئی ہیں اکارڈنگ ٹو ایرانی میڈیا۔ ایران میڈیا کے مطابق 60 لوگ جو اسرائیل کی جانب سے ہلاک کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں ایران کے اندر، جس میں 20 بچے بھی شامل تھے۔ اسرائیل کے اس اٹیک کی وجہ سے ایران کے آرمی چیف اور بہت سے کمانڈر اور اہم شخصیات جو کہ شہید کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے یہ سوچا تھا اور ایرانی لیڈرشپ نے یہ سوچا تھا کہ ہم اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایران نے براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنایا، سپر سونک میزائلز کا استعمال کیا، جن کی تعداد آلموسٹ 300+ تھی، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق 10 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے اور اسرائیل کی کئی عمارتیں، کہا جاتا ہے تقریباً 4 سے 5 عمارتوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، جن کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایران نے 15 جون کو فجر کے وقت کا انتخاب کرتے ہوئے اسرائیل پر 2 بار سپر سونک میزائلز کے ساتھ حملہ کیا۔ 100 سے زائد میزائلز کا استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں بہت ساری کیجویلٹیز اسرائیل میں متوقع ہیں، جس کو اسرائیلی میڈیا اس ٹائم چھپا رہا ہے۔ اور ایرانی میڈیا اس بات کو کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے تقریباً 12 F-35 جہاز کو گرایا ہے، جس میں سے ایک خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم اب تک اسرائیلی میڈیا نے یا اسرائیلی لیڈرشپ نے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان یا پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کانفلکٹ کو سیریس لے رہی ہے؟ کیا پاکستان اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ اس جنگ میں براہ راست شامل ہو سکتا ہے؟ ریسنٹلی آپ نے خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر آف پاکستان کا بیان سنا ہوگا۔ انہوں نے براہ راست یہ اعلان کیا کہ ہم ایک ہمارا اسلامی بردر ملک ہے اور ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر، عاصم افتخار احمد نے بھی ایران کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایران کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کرے، اور اسرائیل کے حملوں کی پراپر مذمت کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ایکس اکاؤنٹ ہے اسلامک ریپبلک آف ایران کا، اس کے مطابق کہ اسرائیلی چینل، اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، پاکستان has informed the United States that any nuclear attack on Iran will be met with the nuclear response from Pakistan against Israel. Pakistan has also informed France and United States of America that if any country directly intervenes in the war against Iran and Israel, the Pakistani military will enter the war alongside Iran against Israel. So اس کے مطابق اگر امریکہ یا اسرائیل ایران کے اوپر اٹومک حملہ کرے گا، پاکستان اس جنگ میں براہ راست شامل ہو سکتا ہے اور اپنے نیوکلیئر ویپنز کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔
اب جو ایرانی میڈیا ایک کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے F-35 جیٹس گرائے ہیں، اور ایکسپرٹس کے مطابق ایران کے پاس ایسا ڈیفنس سسٹم ہے ہی نہیں، بٹ اس نیوز کی ابھی تک اسرائیل نے تردید یا تصدیق نہیں کی ہے۔ اب ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر تردید یا تصدیق نہیں کی گئی اور ایرانی میڈیا اس چیز کا کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے F-35 جیٹس گرائے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے کیا پاکستان کا ہاتھ ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اب اس وقت پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا کی نظر پاکستان اور ایران کے اوپر ہے، کیونکہ ایک بیان میں، ایک انٹرویو کے اندر بنجامن نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ ایران کے بعد اگلا ٹارگٹ ہمارا پاکستان ہوگا، اور اس کی تردید کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکی صدر نے، یہ بیان دیا تھا کہ بنجامن نیتن یاہو سے غلطی ہوئی ہے، وہ پاکستان کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان اب وہ ملک نہیں رہا۔ اس بات کی پوری دنیا جانتی ہے۔ ریسنٹ کنفلکٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا میں بھی دیکھا کہ پاکستان کس طریقے سے اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اور آج کل یہ دونوں بیان ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے پاکستان سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فیمس ہو گئے ہیں۔ Pakistan has also warned Israel and the US because Israel mistakenly said Pakistan is number 2 after Iran. Pakistan is fully alert with its air, land and marine forces. Pakistan's defense minister Khawaja Asif said if Israel attacks Iran again, Pakistan will totally destroy Israel. But Harry's, what I say, Pakistan should not do that. Pakistan has no problem with us. Their army is already very high alert. In my opinion, Pakistan should not get involved. This is Israel and Iran's war. We need peace in the region. We need to stop the fighting, not get in the middle. That's the truth. That's a smart move. اب اس سب کنفلکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے، کیا ہم نیوکلیر وار کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں؟ نیتن یاہو کے ریسنٹلی جو انہوں نے بیان دیا ہے، اس بیان کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر اسرائیل یہ غلطی کرتا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر سید علی حسینی خامنائی کو نشانہ بناتا ہے، تو ہم ڈیفینیٹلی نیوکلیر وار کی طرف جا سکتے ہیں۔ بے شک ایران نے اس وقت اپنی نیوکلیر ویپنز کا اعلان نہیں کیا، اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، لیکن 99% تک ایران کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اور وہ اس کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایران نے اسرائیل پر براہ راست نیوکلیر ویپن سے اٹیک کیا، obviously اس میں امریکہ براہ راست شامل ہو، اور اگر ایران نیوکلیر اٹیک کرتا ہے اسرائیل کے اوپر، تو وہ اس وقت پوری دنیا کو نیوکلیر وار کے اندر گھسیٹ لے گا۔ اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے NFU ناٹ فرسٹ یوز آف نیوکلیر ویپن پہ سگنیچر نہیں کیے ہوئے، اور پاکستان پہلا کنٹری ہوگا جو براہ راست نیوکلیر ویپنز کا استعمال کر سکتا ہے۔ دنیا کے بہت سے بڑے ملکوں نے، روس، چائنا، امریکہ نے اسرائیل اور ایران کی وار کے درمیان مثالسی کی پیشکش کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا اس لڑائی کو مزید بڑھایا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔